اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقریر و تقریر سے پہلے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند سے عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث اسے احسان کہتی ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں دکھ غم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور اس جگہ آ کر رہنے لگے کہ جہاں سکھ بھی دکھ میں لپٹا ہوتا ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، تصوف یہ جاننے کا نام ہے کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ ہزار رحمت من ربی جس ہستی کو آج ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، حضرت نیاز احمد المعروف شاہ نیاز بے نیاز علوی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت آپ کی 6 جمادی الثانی 1155 ہجری ہے، 7 اگست 1742 عیسوی بنتی ہے، جس کا یہ 2022 جا رہا ہے۔ تاریخ وصال 6 جمادی الثانی 1250 ہجری بنتی ہے، 9 اکتوبر 1834 عیسوی۔ آج 22 مارچ 2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً 193 قمری سال ہو چکے ہیں۔ آپ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کے وصال سے 594 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں ہے۔ مزار کی زیارت کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ کلپ ہمیں بریلی شریف سے ہمارے محسن دوست، عظیم اسکالر حضرت علامہ سید سرفراز علی صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کے ساتھ سید شاہ نواز علی چشتی اور سید توصیف علی اظہری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے۔ یہ مزار شریف حضرت سیدنا شیخ نیاز احمد قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ برابر میں آپ کے صاحبزادوں کا مزار شریف ہے، یہ آپ کے صاحبزادوں کا مزار شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب مزار سب سے پہلے ہم پر رحمت کی بارش فرما، ہم سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ رب کریم صاحب مزار سب سے پہلے ہمارے علامہ مختار نعیمی صاحب کو دینی اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کے جسمانی، علمی، معملی و مالی طاقتوں میں آپ گناہ ادا فرما۔ 3 مارچ 2022 میں انہوں نے ہمیں کلپ بھیجا۔ اس عظیم ہستی پہ جامع مسجد غوث اعظم ہمبل ہیوسٹن میں 2013 میں بیان کیا اسے میں نے۔ اب میں تفصیل سے دوبارہ 22 مارچ 2022 میں ارونگ امریکہ میں بیان کر رہا ہوں، جہاں میں تقریباً 9 سال سے خطیب ہوں۔ آج کے موضوعات کی جزئیات کچھ یوں ہوں گی: نام سے برکت، خاندان، آپ کی ولادت و تربیت، آپ کا کام اور کلام، آپ کے مرشد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، وحدت الوجود کو سمجھانے کی کوشش،
وحدت الوجود کو سمجھانے کی کوشش اور آپ کا وصال و مزار۔ حضرت اصل میں یہ تائے مربوطہ کے ساتھ ہے، گول تا جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے حضرت، لیکن مشہور اس تا کے ساتھ۔ شروع میں یہ حضرہ جو تھا جسے آپ حضرت کہتے ہیں، اس مجلس کو کہتے تھے جہاں صوفیاء کی جماعت ذکر کرتی اور شیخ طریقت حاضر ہوتے، اسے کہتے تھے حضرہ، جسے ہم حضرت بولتے ہیں۔ پھر یہ قرب نزدیکی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی جمع آتی ہے حضرات، آپ اکثر بولتے ہیں خواتین و حضرات، حضرات کہتے ہیں خواتین و حضرات، تو یہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یعنی عورتوں اور بزرگوں جو قریب ہو۔ یہاں حضرت جو ہے یہ قبلہ، مخدوم، بزرگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا۔ نیاز احمد یہ آپ کا اصلی نام ہے۔ یہاں نیاز کا معنی تبرک کریں تو موضوع ہوگا، تو پھر مفہوم ہوگا کہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اللہ کی برکت، نیاز احمد۔ بھائی آپ بھی مفہوم اپنا بیان کر سکتے ہیں، میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ نیاز بے نیاز، المعروف نیاز بے نیاز۔ اگر آپ نیاز احمد کے نام سے مشہور نہ ہوئے، شاہ نیاز بے نیاز کے نام سے مشہور ہوئے، نیاز بے نیاز ایک ہی ہے، ایک نام ہے۔ اس لیے یہاں وہ معنی و مطلب بیان کرنا پڑے گا جو بے کے بنا اور بے کے ساتھ دونوں طرح مناسب رہے۔ نیاز کئی مطالب میں استعمال ہوتا ہے۔ نیاز کا مطلب حاجت، عاجزی، تبرک، فاتحہ، چڑھاوا، یہ سارے مطالب جو ہیں یہ بیان کیے جاتے ہیں جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے۔ تو نیاز کا مطلب واقفیت بھی ہوتا ہے، جیسے لکھا گیا ہے مجھے آپ سے ابھی نیاز حاصل ہوا۔ یہ تو اہل زبان بتائیں گے نا کہ وہ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ سے ابھی نیاز حاصل ہوا ہے، واقفیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ آپ چونکہ مذہبی روحانی ہستی ہیں، اس لیے نیاز بے نیاز کا مفہوم ہوگا واقفیت اور ناواقفیت، میرے نقطہ نظر سے آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ واقفیت کا اظہار یوں کرتے ہیں، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ اور ناواقفیت کا اظہار یوں کرتے ہیں، نہ تصور میں حق آوے نہ بیان کر سکیے، چے تصور چے بیان یارو، یہ سب لاش ہے۔ ایک جگہ آپ نے نیاز اور بے نیاز دونوں کو استعمال کیا ہے۔ گاہے نیاز ایمان من، گہے بے نیاز شان من، این ہر دو می زیبت بمن، ہم بندہ ہم مولاستم۔ وہ دونوں استعمال کر گئے ہیں، نیاز اور بے نیاز۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے یہی کہوں گا کہ واقفیت اور ناواقفیت، اور یہ جو نیاز ہے آپ نے شاعری میں اسے ہی سودنم یعنی تخلص جو ہے وہ اپنا لیا۔ آپ نے نعت، منقبت، مناجات، مثنوی، غزل، ان اصناف میں آپ نے کلام لکھا۔ علوی اس کا مطلب ہے علی والے۔ یہ نصیریوں کو بھی علوی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ دوسرے وہ علوی ہوتے ہیں جو حضرت علی کے بی بی فاطمہ کے علاوہ دوسری زوجہ سے پیدا شدہ بیٹے کی نسل سے ہوں، ان کو بھی علوی کہتے ہیں۔ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ علوی ہیں۔ آپ کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر مولا علی سے جا ملتا ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جو خولہ بنت جعفر سے پیدا ہوئے، ان سے حضرت علی کا یہی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ بنو حنیفہ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی ان کی والدہ ماجدہ۔ جنگ یمامہ میں قیدی بن کر آئیں
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ان سے شادی کی، ان سے یہ بچہ پیدا ہوا محمد بن علی، لیکن یہ مشہور ہوئے حنفیہ قبیلے کی وجہ سے، محمد بن حنفیہ۔ کرسٹافی فرینچ اسکالر کا لکھنا ہے کہ آوان بھی علوی ہیں، جسے اب آوان کہتے ہیں نا، وہ آوان سلطان باہو جو ہیں یہ آوان ہیں۔ تو حضرت علی کی دوسری زوجہ خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے محمد کی اولاد سے ہیں یہ آوان بھی۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے شاہ نجف، ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا، بگڑے میرے کام تمہیں آن سنوارو۔ میں پڑھ ہی اسی طرح رہا ہوں کہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بریلوی، بریلی شہر کا رہنے والا، چونکہ زندگی کا زیادہ وقت آپ نے بریلی شریف میں گزارا، یہی وصال فرمایا، یہی آپ کا مزار ہے، یہی آپ پڑھاتے رہے، اس لیے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 114 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ اکثر گمراہ کرنے کے لیے نا آدمی نئی چیز لاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ لوگ تحقیق تو کریں گے نہیں، اور جو تحقیق کرے گا وہ کمزور سا بندہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ تو 114 سال پہلے پیدا ہوئے بریلوی ہیں، تو بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے۔ بریلی کی ایٹمالوجی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 1537 میں جگت سنگھ نے رکھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، جس نے بریلی کی بنیاد رکھی تھی نا شہر کی، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا بانسل دیو، دوسرے کا نام تھا بریل دیو۔ بریل دیو کی وجہ سے بریلی ہو گیا، راہ کو مجہول پڑے۔ قادری، آپ خود ہی لکھتے ہیں، فیض یاب از بارگاہ شیخ عبد القادرم، عظیم جہت مارا براہ فقر شان دیگر است۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے فیض ہے، اس جہت سے فقر میں میری شان الگ ہے۔ تو قادری کا اظہار کر دیا۔ اب آ جائیے خاندان آپ کا۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد جو ہیں بخارا سے ترک وطن کر کے ہند میں آئے۔ پہلا نام جو تاریخ میں ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت شاہ آیت اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ آندجان کے حاکم تھے۔ یہ آندجان تو آج موجودہ ملک ازبکستان کا یہ ایک شہر ہے، تقریباً 4,47,800 نفوس پر مشتمل آبادی ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ظہیر الدین بابر کا نام تو سنا ہے، وہ یہی پیدا ہوا تھا آندجان میں۔ آج تو یہ بڑا خوبصورت ترقی پذیر شہر ہے۔ بابر نے تو اس کے بابری کے اندر اس کا نام لکھا ہے جی، آندجان کا، اور بڑی تعریف کی اس نے سٹارٹنگ کے اندر، آپ پڑھیے گا۔ جنوبی قصبوں میں ایک آندجان ہے جو وسط ملک میں ہے، اور فرغانہ کا دارالسلطنت ہے، یہ بہت سرسبز ہے، یہ تو اس کے بابری میں ہے۔ تو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد اس آندجان میں حاکم تھے، تو وہاں حکومت چھوڑ کر موجودہ ملک پاکستان کے شہر ملتان میں تشریف لائے۔ اس شہر کے بارے میں آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ 3000 سال قبل مسیح یہ شہر تھا۔ اسے مولستان کہتے تھے، مولستان کثرت استعمال کی وجہ سے ملتان بن گیا۔ اس شہر میں اتنے روحانی مبلغ آئے ہیں کہ اسے مدینۃ الاولیاء کا نام دے دیا گیا۔ شہر ملتان میں حضرت شاہ آیت اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وقت گزارا۔ ملتان سے ان کے پھر پوتے حضرت شاہ عظمت اللہ علوی سر ہند تشریف لے گئے، جسے عام طور پہ ہم سرہند کہتے ہیں۔ سر ہند میں، یہ سر ہند فارسی ہے، سرحد ہند سے، ہندوستان کا دروازہ، تو سرحد ہند سے کثرت استعمال کی وجہ سے سر ہند ہو گیا۔ تو یہاں سر ہند میں حضرت شاہ رحمت اللہ علوی کی ولادت ہوئی۔ خاندانی علوم پڑھائے گئے اور کامل اساتذہ سے بھی استفادہ کیا۔ آپ قرآن اور حدیث، تفسیر، فقہ اور فنون کے عالم و حامل ہوئے۔
آپ کی شادی اس دور کے بڑے صوفی حضرت سید سعید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سیدہ بی بی غریب نواز سے ہوئی۔ اب اردو کی ساری کتب نے بی بی غریب نواز لکھا ہے، تو غریب مذکر ہے، تو جب بی بی ہوگی تو پھر غریبہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری لینگویج کو بھار لگتی ہیں تو وہ پھر اس کو آسان کر دیتے ہیں، جیسے رابعہ بصری ہم اسی طرح بولیں گے، جبکہ رابعہ بصریہ ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے اسکالر علامہ کتب کے اندر بھی رابعہ بصری لکھا ہوتا ہے، کیوں؟ سمجھ آ جائے گا، آسان لگتا ہے، رابعہ بصریہ مشکل لگتا ہے۔ تو اصل کیا ہونا چاہیے؟ بی بی غریبہ نواز، لیکن جیسے لکھا، یہ میں غلطی نہیں نکال رہا، آپ کے برابر میں جب کوئی لفظ نہیں آئے گا تو آپ کا وہ لفظ اڈاپٹ کیا ہوا صحیح ہے، ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ہے۔ یہ گھرانہ شیخ کلیم اللہ صدیقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹا 1742 عیسوی 6 جمادی الثانی کو عطا فرمایا، نام رکھا گیا نیاز احمد۔ بچے کی عمر 5 سال ہوئی، شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں قضا کا عہدہ مل گیا، چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو جب یہ عہدہ ملا تو پھر آپ وہاں سے تشریف لائے۔ اب قاضی بننے کے لیے قرآن حدیث فقہ کے ساتھ ساتھ ذہین ہونا لازمی ہے۔ کیوں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتے یا بہت بعد کے ہیں، تو وہ پھر اس مسئلے کو حل کرنا جانتا ہو۔ حضرت سید سعید الدین کا بیٹی دینا اور حاکم کا قضاء کا عہدہ دینا یہ واضح کرتا ہے کہ شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کردار میں بھی اعلیٰ تھے اور صاحب علم تھے۔ پرانے دور میں دولت دیکھ کے بیٹی نہیں دی جاتی تھی، کردار دیکھ کے دی جاتی۔ تو شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی۔ پرانے دور میں مسلمانوں کو اپنی تعلیم پہ فخر ہوتا تھا، تو بڑے گھرانے کے بچے کو قرآن اور حدیث کی ہی تعلیم سکھاتے اور دکھاتے تھے، پڑھا کے سکھاتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے۔ یوں تعلیم و تربیت بچپن ہی سے شروع ہو جاتی۔ ابتدائی تعلیم شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے نانا سید سعید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ پھر باقاعدہ تعلیم کے لیے آپ کو مدرسہ فخریہ میں داخل کروا دیا گیا۔ اس مدرسہ میں داخل کرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ فلسفہ، منطق اور تصوف بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اور یہ مدرسہ فخریہ شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ کے پائے کا تھا۔ شاہ نیاز احمد کے نانا سید سعید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فخر الدین فخر جہاں یہ پیر بھائی تھے آپس میں، کیونکہ دونوں ہی شیخ کلیم اللہ چشتی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ مجھے یہاں آپ کو روک کر مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ پہ مدرسہ کا ماحول اور شاہ نیاز کا مقام کچھ واضح ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک جگہ تو یہ لکھتے ہیں، کمال فقر شدست از ظہور فخر الدین فدائے او دل و جانم دیگر نمی دانم۔ فخر الدین کے ظہور سے فقر کو کمال نصیب ہوا، میرا دل اور میری جان ان پر فدا، اور کچھ نہ جانوں۔ تو جب شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا۔ حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ 1126 ہجری میں یعنی 1714 عیسوی میں دکن کے علاقہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ جانتے ہو ان کی والدہ ماجدہ کون ہیں؟ سید بندہ نواز گیسو دراز کی اولاد سے۔ اور فخر الدین فخر جہاں رحمہ اللہ کے والد کا شجرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت نظام الدین اورنگ آبادی یہ خلیفہ مجاز تھے حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اپنے مرشد کو خبر دی۔ شاہ کلیم اللہ چشتی خبر سنتے ہی آپ نے اپنا پیرہن بچے کے لیے روانہ کیا۔ سنتے جائیے شاہ نیاز کے پیر اور شاہ نیاز کے استاد، اپنا پیرہن بچے کے لیے روانہ کیا اور کہا نام رکھو مولانا فخر الدین۔ مولانا فخر الدین، کیا ولادت ہے کہ پیدائش پہ ہی مولانا کا خطاب مل گیا۔ یہ والد کی طرف سے حضرت شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتے ہیں۔ حاضر رحمت میں ربی، میں نومبر 2021 میں ان کے مزار پہ گیا ہوں۔ وہاں ان کی اولاد سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، خصوصی طور پہ دروازہ ہمارے لیے کھولا، کہیں جا رہے تھے، وقت بھی نکالا اور ہمیں وقت دیا
میں نے وہاں زیارت کی اور اپنی یہی پگڑی جو ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو جد ہیں مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمہ اللہ کے، ان کے یوں قبر مبارک پہ رکھی، فاتحہ بھی پڑھی. آپ بھی زیارت کر لیجئے، دیکھ لیجئے ذرا. ہم جو کتابیں آخری سالوں میں پڑھتے ہیں، والد گرامی نظام الدین اورنگ آبادی نے ابتدائی سالوں میں فخر الدین فخر جہاں رحمہ اللہ کو پڑھا دی، پھر فلسفہ، حدیث، تفسیر، فقہ میں چوٹی کے اساتذہ سے مہارت حاصل کی. فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے سبھا گری، فنون، طب اور تیر اندازی بھی سیکھی. دیکھا مولوی سب سیکھتے تھے چیزیں. والد صاحب جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے خصوصی طور پہ بلوایا اور سینے سے لگایا، سارا روحانی فیض بھی عطا کر دیا. آپ نے کچھ عرصہ فوجی ملازمت بھی کی ہے، پھر وہ چھوڑ دی، والد صاحب کی خانقاہ میں ہی رہنے لگے. کچھ عرصہ بعد خانقاہ سے سیرو فی الارض کے لیے نکلے. پہلے دہلی کے تمام مزارات کی زیارت کی، پھر موجودہ پاکستان کے موجودہ شہر پاک پٹن تشریف لے. اب جب پاک پٹن جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ولایتی سیب خریدے. ساتھ والے بھی حیران ہوئے، وہ کچھ اور لے لیں، یہ ولایتی سیب خریدنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کافی تعداد میں خریدے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری. پھر اس وقت کے سجادہ نشین کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے. زیب سجادہ شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے تب، اور حکیم نے کہا تھا کہ اگر آپ ولایتی سیب جو ہے وہ استعمال کریں تو آپ شفا پا سکتے ہیں. تو آپ بیمار تھے. مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، سب سے پہلے آپ نے ولایتی سیب پیش کیے. اللہ اکبر جل شانہ. بہت خوش ہوئے. بڑی شفقت جو عقیدت سے ملی ہوئی تھی اس کا اظہار کیا. شفقت تو ہے، شفقت میں عقیدت بھی تھی. ملاقات ہوئی. جب آپ واپس تشریف لانے لگے، ان کے جو جاروب کش تھے، جھاڑو دینے والے، انہیں ساتھ روانہ کیا. اور کیا بات ہے ان کی بھی بھائی، انہوں نے بھی آخری سانس تک آپ کی ہی فضا کو استعمال کیا ہے، مرتے دم تک خدمت نہیں چھوڑی. شاہ نیاز بن نیاز رحمہ اللہ کے مرشد استاد فخر الدین فخر جہاں رحمہ اللہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے مزار پہ بھی آپ نے چلہ کاٹا. اس عظیم اور طویل دورے سے اب واپس دہلی آئے تو شیخ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادوں نے روک لیا آپ کو. مرشد کے بیٹوں کا کہا مرید کیسے روک سکتا ہے. آپ کا روحانیت میں وہ مقام ہوا کہ مرشد کے صاحبزادہ شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید ہو گئے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ پیر کا بیٹا آپ کا مرید ہو جائے. انہوں نے پھر واپس اورنگ آباد جانے سے روک دیا، جانے نہیں دیا. یہاں رہتے ہوئے آپ کا اثر و رسوخ اتنا بڑا، بادشاہ، شہزادے سب آپ کے مرید تھے تقریباً. بہادر شاہ ظفر آپ کی شان میں یوں عرض کرتا ہے، اے ظفر کیا بتاؤں تجھ کو، جو کچھ ہوں سو ہوں، لیکن اپنے فخر الدین کے کفش برداروں میں ہوں. اب سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیوں روکا ہے. شاہ نیاز بے نیاز کے استاد کو ذرا سمجھ لو. تو بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا؟ لیکن اپنے فخر الدین کے کفش برداروں میں ہوں. شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کے استاد و مرشد بہت عبادت گزار تھے. ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن تراویح میں سنتے اور ایک قرآن تہجد میں سنتے. ہم تو تراویح میں بھی پورا نہیں نہ سنتے، اس وقت جا کے شامل ہوتے ہیں جب وہ رکوع میں چلا جائے، اور کوشش کرتے ہیں کہ تراویحوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے. ویٹ کرتے ہیں کوئی ایسا مجدد آ جائے جو آپ سے 8 بھی چھڑا دے. ویٹ کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی صاحب. لیکن یہ تراویح میں قرآن سنتے، تہجد میں ایک قرآن سنتے، آپ سما بھی سنتے تھے. یہ اتنا سا لفظ بول کر چشتی بزرگ کا نام لے کر آگے گزر جاتے ہیں، مکمل بات نہیں کرتے. آپ کو جو بھی ملے گا وہ یہی کہے گا، جی وہ بھی خواجہ صاحب بھی سنتے تھے، وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی سنتے تھے. اتنا ہی سنیں گے نا، آگے وہ پوری بات نہیں بتاتا. اب میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں. شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کے مرشد اور استاد سما سنتے تھے، لیکن شرائط قائم کر کے. کیسے سنتے تھے؟ اب آپ غور سے سنیے، کیونکہ اگر وہ ڈیٹیل بیان کرے گا نا، جو آپ کو گفتگو کر رہا ہے ڈیٹیل بیان کرے گا تو موجودہ قوالی حرام ہو جائے گی. اس لیے وہ ڈیٹیل بیان نہیں کرتا. وہ آپ کو اتنا کہتا جی وہ قوالی سنتے تھے، قوالی نہیں سما کہنا چاہیے، سما سنتے تھے. اب شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کے مرشد اور استاد کی شرائط سن لیجیے. آپ کے مرشد کی طرف سے یہ شرائط تھی، قوال سمیت ساری محفل باوضو ہوگی. تو جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ فلاں صاحب سما سنتے تھے،
وہ سما نہیں کہے گا، مشکل لفظ ہے، وہ قوالی کہے گا آپ کو، جبکہ قوالی میں اور سما میں بہت فرق ہے، موجودہ قوالی میں۔ تو آپ نے کہنا نہیں پورا بتا، یہ آپ نے ضرور کہنا کہ پورا بتا۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ، پہلی شرط، جتنے لوگ محفل سما میں ہیں سمیت قوال کے سب باوضو ہوں۔ محفل سما کا جب آغاز ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور قل ھو اللہ کی تلاوت ہو۔ دوران سما کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی اور کلام وہی پڑھا جائے گا جس میں اللہ اور رسول کی محبت ہو اور سن کر محبت بڑھے۔ مولانا روم کا کلام ہو، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، عبد القدوس گنگوہی کا کلام ہو، قصیدہ بردہ شریف ہو، یہ بھی پڑھا جاتا تھا آپ کے سما میں۔ زمان، مکان اور اخوان، ان کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ زمان سے مراد یہ ہے کہ دوران سما نماز کا وقت نہ آئے۔ کیوں؟ نماز میں خلل ہوگا۔ کتنا خیال ہے کہ نماز جو ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے، نماز ٹائم پہ ہو۔ مکان سے مراد اس جگہ اغیار نہ ہو، وہ جانتا ہو کہ سما کیا ہے۔ اخوان سے مراد محفل میں موجود ہم مشرب لوگ ہی ہوں اور محفل میں خوشبو کا خصوصی انتظام ہو۔ اور آپ کی محفل سما میں ہنسی مذاق والا کلام منع تھا۔ لوگ سما کا نام لے کر قوالی جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں بتاتے کہ مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سما نفاق پیدا کرتی ہے۔ یہ بھی تو جملہ بتاؤ، دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ اور آپ کی محفل سما وہ محفل سما ہوتی تھی کہ قوالوں کو بھی وجد آ جاتا تھا۔ اس لیے مجھے واصف علی واصف مرحوم کا کلام ایک بات یاد آ رہی ہے، ان سے میں ملا تو نہیں لیکن ان کے صاحبزادہ سے ملاقات ہے میری۔ وہ کہتے ہیں قوالی جائز ہے اگر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بیچ میں خود بیٹھے ہوں۔ اوئے ہائے ہائے، اچھے بات کی انہوں نے۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد مولانا حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ خود وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے۔ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے وحدت الوجود پہ رسالہ لکھوں، ایسا رسالہ کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ لوگ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ میں 120 نمبر سٹوری پہ کرایا۔ ابن عربی کے متعلق فرمایا کہ لوگ ان کی عبارات کا صحیح مقصد اخذ ہی نہیں کر پائے۔ بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے 7ویں آسمان پہ ہو، اللہ اللہ ہی ہے چاہے 7ویں زمین پہ بندہ کے ساتھ ہو۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہ رہے تھے دہلی میں۔ پھر ایک روز حکم ہوا کہ اب یہاں سے بھی رخصت ہو جائے۔ آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ پہ کے دربار پہ حاضری کے لیے گئے، وہاں سے دہلی روانہ ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ 27 جمادی الثانی 1199 ہجری 6 مئی 1785 عیسوی میں وہیں وصال ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطہ میں ہی ہے، وہی ہے، زیارت کر لیں۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور استاد محترم سیاسی، سماجی، علمی، روحانی، معاشی، معاشرتی طور پر بڑے ہی پاورفل تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے کس عظیم ہستی کے مدرسہ میں تعلیم شروع کی۔ آپ کہیں گے یار یہ ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جیسے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی سیدھی بات کریں۔ بھائی ساری بات سیدھی ہے جی، میخیں لگانی، خوبصورتی کرنی، ڈیزائن بنانے، لائٹیں لگانی، یہ سب سیدھی بات ہی ہوتی ہے، یہ مکان کے حصے ہی ہیں۔ کیوں کہتے ہو فلاں سکول میں داخلہ لینا ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ فلاں کاؤنٹی میں مکان لینا ہے؟ شاید آپ کو سمجھنا ہے امریکہ کے اندر مکان لینے سے پہلے سکول کو چیک کرتے ہیں۔ کینیڈا، لندن، امریکہ، جب بھی مکان لینا ہوگا یہاں وہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ یہاں سکول کون سا ہے۔ سکول اسی لیے جہاں اعلیٰ سکول ہوتا ہے وہاں کے ٹیکسز جو ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ کہیں گے جی مولانا فخر الدین کا نہیں ان کا ذکر ضروری ہے جی۔ میں گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہے تو گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوا ہوں؟ میں فخریہ بیان کرتا ہوں کہ میں جامعہ نعیمیہ سے پڑھا ہوا ہوں۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ استاد کا اثر ہوتا ہے، بڑے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بڑی چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو بتایا ہے۔ تو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے کس مدرسے میں پڑھا یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے استاد کا مقام کیا ہے یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اس سے ہمیں کھل کر
اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ شاہ نیاز رحمہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ اس عظیم روحانی ہستی کے ساتھ کہ جس کے بادشاہ اور شہزادے مرید ہیں، 12 سال تک رہ کے شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ نے فیض حاصل کیا۔ 17 سال کی عمر میں آپ بہترین عالم تھے، عربی، فارسی، قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، شاعری، کمال۔ فارغ التحصیل ہوئے، آپ کا مختلف مضامین میں 3 دن تک امتحان ہوتا رہا، 3 دن تک جناب امتحان ہوتا رہا۔ آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہیں استاد مقرر کر دی۔ بڑی بات ہوتی ہے جناب یہ کہ جس یونیورسٹی سے شاگرد پڑھا ہے، جس مدرسہ سے مولوی صاحب نکلے ہیں، اسی مدرسہ کے اندر ان کو استاد مقرر کر دیا جائے۔ میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب میں اپنے ہی مدرسہ میں لیکچر دینے جاتا ہوں۔ مہربانی ہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی، بیٹے ہیں وہ، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، میرے ساتھ پڑھتے رہے، کچھ کتابیں پڑھی، پورا مدرسہ جو ہے اس کو بریک کی جاتی ہے اور میں لیکچر دیتا ہوں۔ تو بھائی جو صرف لیکچر دیتا ہے وہ بڑی خوشی کی بات ہے، تو وہاں استاد مقرر کر دیا جائے، یہ بڑی قابلیت کی دلیل ہے۔ تو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو وہی استاد مقرر کر دیا، اور یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں تھا، یہ یونیورسٹی تھی عظیم اس دور کی۔ اسی دوران جن لوگوں نے آپ سے پڑھا ان میں سے ایک مشہور نام غلام حمدانی مصحفی کا بھی آتا ہے۔ یہ آپ کے ہم عمر ہی تھے، انہوں نے علم الصرف کی کتاب میزان پڑھی آپ سے، وہ خود لکھتے ہیں یہ کہ بندہ در ایام طالب علمی شان علم و وجاہت ایشاں را دیدہ، کہتے ہیں بڑی وجاہت دیکھی میں نے وہاں، اور کہتے ہیں خود میں نے میزان جو ہے وہ وہاں سے شاہ جہاں آباد میں خواندہ بود میں نے کچھ پڑھی ہے، میں نے وہاں سے کچھ عرصہ رکے ہوں گے۔ ڈاکٹر مرزا اختیار حسین تو یہ کہتے ہیں کہ مومن بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا بھی وصال دلی میں 1851 عیسوی میں ہوا ہے، تو اس دور میں لوگ عربی فارسی، وہ تو ہندو بھی عربی فارسی پڑھتے، اب تو مسلمان بھی نہیں پڑھتے ہیں، تب ہندو بھی پڑھتے تھے۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری تو 15 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شاعری میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، ورنہ استاد رکھتے ہیں شاعری میں اور اس سے اصلاح لیتے ہیں، آپ جو بھی کلام لکھتے ہیں استاد کو بھیجتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا استاد کیوں نہیں ہے، اصلاح کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کی شاعری آپ کے دل کی آواز تھی، آپ نے اسے عربی، فارسی، ہندوی اور اردو میں ڈھالا، اپنے دل کی آواز کو۔ آپ کی شاعری کے کمال کے قائل تھے آپ کے مرشد بھی۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں کا معترف ہونا ایک سند ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں، ساتھ میں غزل بھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بلکہ اندازے ہو جائیں گے۔ آپ تازہ فارغ ہوئے مدرسہ سے، شاعری متعدد زبانوں سے متعدد کانوں تک جانے لگی۔ اس دور میں عظیم روحانی عالم مرزا مظہر جان جانا جو خود بھی شاعر تھے، ان کے سامنے ذکر ہوا شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو نو عمر بچہ سمجھ کر آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ایک روز مرشد پاک مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ وہ آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا ایک غزل ان کو سنا دو۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ آپ کی محفل میں آئے، نیاز مندی سے عرض کی حضور ایک غزل سنانا چاہتا ہوں۔ امشب آست کہ زد حلقہ جہاں بر در ما، پہلا مصرع، آج وہ رات ہے کہ تمام دنیا میرے دروازے پہ جمع ہے، حلقہ جہاں بر در ما، میرے در پہ جمع ہے۔ بس اتنا مصرع تھا کہ وجد شروع۔ آپ کو نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور ایک خاص وقت۔ نیر نور خدا کرد طلوع از بر ما، آج نور خدا کا سورج میری بغل، بر کا معنی بغل بھی، سینے سے طلوع ہوا ہے۔ لو جی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے مرشد مرزا مظہر جان جانا مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہی شعر پہ وجد شروع ہو گیا۔ حلقہ جہاں بر در ما، در شبستان جہاں بر نمت شمع سحر، دنیا کے اس شبستان میں بجھتی ہوئی شمع کی مثل ہمارے ستارے کے آگے بے فروغ است ماہ چار دا با اختر ماہ، ماہ چاند، چار دا 14، 14ویں کا چاند، با اختر ماہ، اختر ستارے کو کہتے ہیں، ہمارے ستارے کے آگے 14ویں کا چاند بھی بے نور ہے۔ زاہد جامع طہور از پہ فردا بردار، میں اس کو پڑھ ہی اسی طرح رہا ہوں کہ آپ کو فارسی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ زاہد جامع طہور از پہ فردا بردار، اے زاہد جامع طہور کو کل کے لیے رکھ دے، جرعہ نوش کن این دم عزم ساغر ماں،
آج ہمارے ساغر کی شراب سے ایک گھونٹ پی لے، جرا گھونٹ، فکر ہر کس نہ رسد مغز سخن را، اے دل نگہ شیشہ گراں و کجا گوہر ماں، اے دل ہر شخص کی سوچ میری گفتگو کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکی، کہاں ہمارا موتی اور کہاں کانچ کو دیکھنے والی آنکھ۔ غزل سننے کے بعد مرزا مظہر جانے جانا شاہ نیاز بن نیاز رحمہ اللہ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتے۔ مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی سہراوردی رحمۃ اللہ کی بات جو ہے وہ آپ نے کی۔ ناز و نیاز میں ہے کہ دستار فضیلت کے ساتھ ہی خرقہ خلافت بھی عطا ہوا۔ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے بعد سلسلہ چشتیہ میں اپنے استاد محترم فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لی۔ آپ نے مرید کرتے ہی خلافت بھی عطا فرما دی۔ بھئی لکڑی سوکھی بس آگ ہی دکھانی ہے نا، تو ہم جیسے لوگ ہوں چلو لگے رہو لگے رہو لگے رہو پھر دیکھیں گے کب۔ یہ بچہ تو نظروں کے سامنے پلا ہے، خود پڑھایا ہے، اپنے سر کا امامہ شریف اتار کر ان کے سر پہ رکھا، بڑی بات ہوتی ہے جناب۔ مسند اور تکیہ بھی عطا فرمایا۔ آپ شاہ نیاز بن نیاز چشتیہ سلسلے میں شامل ہونے پہ یوں فخریہ فرماتے ہیں، آپ نے فخریہ طور پر بیان کیا، جب تقدیر بنانے والے نے میری فطرت کو خلق کیا تو چشت کی صاف شراب کو میری خاک کی سرشت میں شامل کر دی۔ آپ فرماتے ہیں خانقاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا، دوسرا اس کا قدم پھر عرش کے بالا پڑا۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا ذکر مبارک انتہائی عقیدت سے کیا ہے، کیونکہ آپ کو پیاری بہت، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب میری سرشت بنی ہے تو چشتیہ شراب جو ہے وہ میری خاک کے اندر ڈال دی گئی۔ تو اب شہنشاہ ہند کی تعریف نہ ہو، تعریف بھی کمال کی۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، مظہر و جلوہ گاہ نور قدم، نور قدم پڑھنا ہے آپ نے، آفتاب جہاں معین الدین، آسان لفظ ہیں، اتنا مشکل نہیں۔ قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین، حق کا قرب چاہتا ہے نیاز تو پھر کیا کر، زبان پر معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین جاری رکھ۔ کون ہے جو اللہ نے کرم کیا 3 مارچ 2022 میں سید حمید چشتی اجمیری، انہوں نے ہمارے دوست نوید صاحب کو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کے مزار سے اتری ہوئی پرانی چاندی کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب کو میں اور نوید ایسے مبارک جگہ مکہ مکرمہ میں ملے ہیں، زمزم ہوٹل میں، اور یہ عاشق غریب نواز ہیں، اور جن کے بارے میں جن کو یہ لے کے جا رہا ہے، جس چاندی کا تحفہ میں جو اجمیر شریف سے لایا ہوں وہ امام صاحب کو دیں گے۔ تو انہوں نے وہاں کہا کہ یہ آپ کے امام صاحب کو بھی دینا ہے، بڑی مہربانی۔ ہمیں بھی وہاں وہ نئی چاندی لگائی نا، پرانی اتاری، پھر وہ تقسیم کی گئی، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا۔ وہ یاد رکھتے ہیں اپنے در کے نوکروں کو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں شاہ نیاز یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں، فیض محبوب الہی است کہ در خطہ ہند۔ مشکل تو نہیں ہے نا، کسی چیز کا جب ترجمہ ہوتا ہے نا تو مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس انداز سے کہ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے۔ فیض محبوب الہی است کہ در خطہ ہند، ہندوستان کے علاقے میں حضرت نظام الدین والملت والاولیاء کا فیض ہے۔ خسروان دو جہاں اند گدایان چند، کہ یہاں کے گدا بھی 2 جہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت عقیدت رکھتی تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت پیار تھا، کیوں نہ محبت ہوتی ان سے۔ آپ نے خود اپنا فیض دینے کے لیے اپنی اولاد سے ایک فرد سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی ثم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھیجا۔ یہ ایک سراسر الہامی پروگرام تھا۔ آپ پورا واقعہ سنو گے تو یہی کہو گے۔ ہوا یوں کہ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور استاد محترم مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کو خام میں سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ایک خاص آدمی سے ملوایا اور فرمایا یہ ہماری اولاد سے ہیں، شاہ نیاز کو ان سے فیض لینے کو لے جاؤ۔ 6 دن کے بعد
خواب کے 6 دن کے بعد فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا چلو میرے ساتھ، وہ ہستی دہلی آ گئی۔ آپ نے مٹھائی کا تھال سر پہ رکھا اور شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور جامع مسجد دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے، یہی ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ ان کے سامنے مٹھائی کا تھال رکھ دیا اور شاہ نیاز رحمہ اللہ کو سامنے بٹھا دیا۔ سید عبد القادر بغدادی نے شاہ نیاز رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور غوث پاک کا فیض دیا، بیعت کر لیا اور فیض دیا۔ مجھے دوسری کتب کی طرح یہ گفتگو نہیں کرنی کہ آپ پہلے قادری ہیں کہ آپ پہلے چشتی ہیں۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہراوردی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، سب سلاسل کا فیض ہے۔ غوث پاک کا فیض سید عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ کے ذریعے ملا اور وہ کرم ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا، مگر وہ تھوڑا عرصہ بد وصال کر گئی۔ تو غوث پاک سے شاہ نیاز یوں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بدے دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست عبود اندر حقیقت دست یزدان۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بھی تعریف کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے مرشد مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں۔ شاہ نیاز لکھتے ہیں، امیر المومنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، رفیق مصطفیٰ درغار تاریخ نبودہ غیر این صدیق اکبر، با اجماع صحابہ شد مقرر نبی راجہ نشین صدیق اکبر۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا فارسی کا کلام پڑھ لیجیے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر المومنین ہیں، امام المسلمین ہیں، تاریخ غار میں حضور کے ساتھی رہے اور صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ نے حضور پاک کے جانشین مقرر ہوئے۔ یہاں یہ عرض کرتا جاؤں میں آپ کو کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں 101 غزلیں، 50 اشعار کی 2 مثنویاں، 40 اشعار کی پر اثر مناجات، اردو میں 66 غزلیں جن کی اشعار کی تعداد 550 ہے، یہ ایک عظیم اثاثہ چھوڑا ہے۔ تو آپ دیوان کو بھی پڑھیں گے نا، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ پر آشکار ہوں گی۔ پیر و مرشد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ہر طرح سے اکمل پایا تو فرمایا آپ روہیل کھنڈ جاؤ اور فیض بانٹو جا کے۔ آپ تشریف لائے بریلی شریف، جسے آپ کہتے ہیں، تشریف لائے، بی بی جی کی مسجد میں پہنچے، وہاں امامت شروع کر دی۔ آپ کی قابلیت ظاہر ہوئی، آپ نے مدرسہ شروع کر دیا۔ آپ کا سارا خاندان یہاں خوجی محلہ میں آ گیا، جو بعد میں محلہ خواجہ قطب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں کچے مکانوں میں آباد ہوئے، کوئی بڑی بلڈنگز نہیں بنائی، اپنے مکان کے ساتھ خسپوش خانقاہ کی بھی بنیاد رکھ دی۔ مسجد میں 5 اوقات نماز پڑھاتے، اس کی امامت کراتے، ظہر کی نماز سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے اور یہ سلسلہ پڑھانے کا جو ہے یہ عشاء کی نماز تک رہتا۔ عشاء کے بعد خانقاہ کی جگہ چلے جاتے اور تصوف کی تعلیم شروع ہو جاتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مدرسہ چند سالوں میں ایک عظیم یونیورسٹی بن گیا۔ طلباء جانتے ہوں گے ان ناموں کو، ملا جلال محمود بن محمد عمر خوارزمی چغمینی کی الملخص شرح چغمینی آپ خود پڑھاتے تھے۔ ان کتب کے اوپر آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے حاشیے موجود ہیں اور آج خانقاہ میں وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن پہ لکھے۔ ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ جو کتب ہے نا ملا جلال اور شرح چغمینی، ان کتب کو سمجھنا پہلے اور پھر سمجھانا دونوں ماہر کا ہی کام ہے۔ ہم بابی ثوابی علمی کتابی ہیں۔ یہ علمی کتابی کو میں نے بعد میں رکھا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہیں، بزرگوں کو، کیونکہ وہ صحیح ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اس سے اعلیٰ کتاب تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس میں جو علم ہے اس سے اعلیٰ علم کوئی نہیں ہے، تو علمی کتابی ہو گیا نا۔ اب اس کتاب کا اعلان ذرا سن لیجئے
یہ کتاب کہتی ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہتے اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوئے، بہتے اس کو کتاب کو پڑھ کر ہدایت پا گئے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف علمی کتابی ہونا گمراہ کر سکتا ہے آپ کو، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کتابی وہی صحیح ہے جو بابی بھی ہو، کیونکہ استاد نیک ہوگا تو فلسفہ اور منطق بھی پڑھا رہا ہوگا تو آپ کو ولی کامل بنا دے گا، اور اگر استاد معتزلہ ہوگا تو وہ قرآن بھی پڑھا رہا ہوگا تو آپ کو کافر بنا دے گا۔ آپ سمجھے؟ آپ کو بابی ثوابی بننا ہے تب علمی کتابی ہوں گے آپ۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے دین ہوتا ہے کتابوں سے نہ زر سے پیدا، علمی کتابی نو، دین ہوتا ہے کتابوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اگر بزرگوں کے پاس لے جانے والا ایک فرقہ ہے تو پھر جو بزرگوں سے ہٹا رہا ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ علم کا مرکز بن گیا، ہندو تک یہاں تعلیم لینے آتے تھے۔ میں آپ کو راجہ کندن لال کی بات سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کا مدرسہ کتنا مشہور تھا، کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے بھئی ایک مدرسہ ہوتا نا کہ غریبوں کے بچے داخل کروا دو جو کچھ، نہ راجہ کندن لال راجہ منو لال کا بیٹا ہے، اور یہ خاندان فلسفی خاندان کہلواتا تھا، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہ لکھتا ہے، یہ راجہ کندن لال لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یاد دارم کے در ایام تحصیل در بلدہ بریلی قریب سے صد کس طالب علم آشنائے فقیر بودن، یہ وہ خود لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ جس یاد پڑتا ہے کہ بریلی میں جب پڑھتا تھا تو کچھ 300 کے قریب تو میرے آشنا تھے دوست، تو بھائی باقی تعداد کتنی ہوگی شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کے مدرسہ میں؟ اب یہ ذرا سن لو کہ اس نے پڑھا کیا، راجہ کندن لال نے پڑھا کیا۔ مسلمانوں ہم تو اپنے بچے کو قرآن بھی اضافی طور پر ضمنی طور پر ہی پڑھاتے ہیں نا۔ اب یہ راجہ کندن لال شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کے مدرسے میں میر زاہد کے 2 رسالے، ان کا نام ہے سید زاہد بن محمد اسلم الحسینی، میر زاہد کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ طلباء کو پتا ہوگا، وہ بھی ان کو کہ جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی۔ ان کا رسالہ التصور و تصدیق ہے، پڑھنے کے قابل ہے، کبھی پڑھیے گا۔ سدرہ، الشمس البازغہ، زبدۃ الحائط، اقلیدس کے 3 مقالہ۔ یہ علوم راجہ کندن لال شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اور جانتے ہو کہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے پسندیدہ استاد کون ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ، یہ پسندیدہ استاد ہے۔ تو اگر پسندیدہ ہیں تو پھر جو اس نے مضامین پڑھے ہیں وہ ان کو آتے ہوں گے۔ راجہ منو لال اور راجہ کندن لال یہ فلسفی باپ بیٹا شاہ نیاز سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ عقیدت کا اظہار انسان کے لفظوں سے ہوتا ہے اور اس کے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ کیسے نام لیتے تھے؟ مرکز دائرہ علوم، فخر فلاسفہ نامدار، افتخار علماء عالی مدار، حضرت شاہ نیاز احمد سرہندی۔ آپ کا مدرسہ ایک عظیم مدرسہ تھا۔ افغانستان، بخارا، سمرقند سے طلباء جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے، اور آپ کے مریدین کی تعداد وہ تو لاکھوں میں تھی۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کو مولا علی سے بڑا پیار تھا، ہونا بھی چاہیے بھائی، ایمان کی علامت ہے مولا علی سے پیار۔ کون کم بخت ہے کہ جو مولا علی سے پیار نہ کرے۔ تجھ سے تو بجھ سکینہ آتش غم بھی ہے ابر، کون سے کام پہ ہے ارے نازاں، ہے دل و جان میری شاہ نجف پہ قربان، اے نیاز اس لیے ہیں میرے دل و جان نازاں۔ کیسا ہے؟ کلام بھی اچھا ہے اور اچھے کی بارگاہ میں۔ آپ کو اپنے مرشد سے بھی بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ مرشد کی پالکی اٹھانے والا کہاری آ گیا۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے وہ بانس 2 ادھر سے اٹھاتے، 2 آگے سے اٹھاتے، تو بڑے لوگ جو ہیں وہ پالکی میں جاتے۔ وہ پالکی اٹھانے والا ایک آدمی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں، خود اندر سے باہر گئے، انہیں لے کر اندر آئے، ساتھ بٹھایا، خوب خدمت کی۔ جب جانے لگے تو نظر بھی پیش کی کہ یہ میرے مرشد میرے استاد کا خادم ہے۔ جناب آپ کو پہلے بابی بننا پڑے گا، پھر علمی کتابی بنیں گے۔ آج کل ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ اپنی مشکلات جو ہیں وہ غیر مذہب بے عمل و علم والے لوگوں کے پاس جا کے حل کرواتے ہیں۔ غیر مذہب، چلو اپنا مذہب والا ہو تو کوئی نہیں، غیر مذہب۔ جب میں ہیوسٹن میں خطیب تھا تو سنگیت ریڈیو میں لیکچر دیتا تھا، تو میرے ریڈیو پر ہی پروگرام ایک آ رہا تھا،
وہ ہندو اس پروگرام کو کرتے. ایک مسلمان نے کال کی جی میری یہ مشکل ہے کیسے حل ہوگی, تو اس نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھا کرو. ہندو مسلمان کو بتا رہا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. تو اسی ضمن میں ایک بات سنتے جی شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ, آپ جا رہے تھے, آپ کے ساتھ ایک آگے جوگی بیٹھ گیا. تو وہ جوگی جو ہے نا اس کی بڑی پریکٹس تھی, بڑی ایکسرسائز تھی, بڑا ریاض کیا تھا اس نے. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دراز سے چیز منگوا لیتا تھا. یہ جو بدھسٹ ہوتے ہیں نا لاما, ان کو یہ بڑی حاصل ہوتی ہے, تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر الیگزینڈر کانن کی بک اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے بہت سارے واقعے. تو وہ جو جوگی ہے نا وہ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ سے یہ کہنے لگا اگر کرم فرمودہ بخانہ من تشریف فرمائید موکلان ایمل بشما آشنا سازم. آپ نے فرمایا جملہ امور در قرآن حکیم موجود است حاجت ندارم. کہنے لگا آپ اگر کسی دن میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں تو میں آپ کو یہ موکل دے دوں. آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے, ہر شے قرآن میں ہے. سنا حضرت, تصوف میں شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے تصور وحدت الوجود کو اجاگر کیا. آپ نے, آپ کا اردو اور فارسی کلام اس کا ثبوت ہے. تو یہاں ذرا تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں مجھے. آپ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کے دیوان سے کچھ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو. یہ کوئی فرائض میں شامل نہیں ہے. پہلے میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ ان کا تصور کیا ہے. تو اس میں آپ نے اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا اظہار کیا ہے اور آپ کو دلائل بھی دیے ہیں. ازل سے ابد تک جو کثرت ہے پیدا سو وحدت کا دریا رواں دیکھتا ہوں. نہ تن دیکھتا ہوں نہ جان دیکھتا ہوں, تجھی کو عیاں اور نہاں دیکھتا ہوں. اگر کوئی جانے جہاں غیر حق ہے سو میں اس کو دھوکا و گما دیکھتا ہوں. وہ کہنے ہیں کہ ازل سے ابد تک نقطہ عینما سے واقف ہوں, چہرہ یار جا بجا دیکھا. عینما تولو فسم وجہ اللہ, چہرہ یار جا بجا دیکھا. دید اپنی کی تھی اسے خواہش, آپ کو ہر طرح بنا دیکھا. خود ہی کو دیکھنا چاہتا تھا تو پھر اپنے آپ کو ہی ہر طرح بنا کے دیکھا. دیکھتا آپ ہی سنے ہیں آپ, نہ کوئی اس کا ما سوا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. بہت مشہور ہے ان کی. میں نے کچھ باتیں آپ کو سنائی. جسے دیکھنا ہی محال تھا نہ تھا اس کا نام و نشاں کہیں, سو ہر ایک ذرہ میں عشق نے ہمیں اس کا جلوہ دکھا دیا. دیکھیے میں تشریح کروں گا بھی نا تو جسے سمجھ نہیں آنی اسے نہیں آئے گی, اور جسے سمجھ آنی ہے میں پڑھوں گا ہی تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر ایک خاص کیفیت کو بیان کر رہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے. کیا کروں بیان میں ہم نشیں اثر اس کے لطف نگاہ کا کہ تعینات کی قید سے مجھے ایک دم میں چھڑا دیا. یہ چیز ہے, 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 اس کا یہ نام ہے. نو, تعینات کی قید سے مجھے ایک دم چھڑا دیا. یار من بکمال ران آئی, خود تماشا و خود تماشائی. خود ہی دیکھ رہا ہے. یہ کائنات مثل آئینہ ہے جس میں خود ہی وہ اپنا جمال دیکھ رہا ہے. ذات مطلق مثال گل باشد, ہر چیز میں اسی کا نور ہے. شاخ و برگ و شگوفہ و گل و خار, جملہ رویدگی دانائے اوست, جز خدا نیست دیگر موجود, من و تو ہیلا و بہانہ اوست. یہ شاخ جو نظر آتی ہے, ٹانیے, پتے, شگوفے, پھول, کانٹے, یہ جتنی چیزیں تمہیں اگی ہوئی نظر آ رہی ہیں اصل وہ ہے نور, اسی کے نور سے پیدا ہوتی. ابھی بات تشنا ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی, میں اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا سمجھانے کی کوشش. سمجھا نہیں رہا میں آپ کو. گہے شاخ و گاہے برگ و گہے غنچہ گاہے گل, بل جملہ ای ہما نشو و نمائے اوست. کبھی شاخ, کبھی پتے, کبھی کلیاں, کبھی پھول, یہ تمام چیزیں اسی سے ہیں, اسی کا نور و ظہور ہے. آپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو کچھ یوں بیان فرمایا. میں ان کے ایک شعر کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں, اپنے لفظوں میں سناتا ہوں. کتاب کیا ہے؟ لفظوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے, کتاب کی ہر لائن میں الفاظ ہیں اور الفاظ میں حروف ہیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ نقطہ. حرف نقطوں سے مل کے بنتا ہے. تو نقطہ جس کا کوئی طول اور عرض نہیں ہوتا, کئی نقطوں سے مل کر ایک حرف بنتا ہے. وہ حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں. وہی الفاظ ایک جملہ بناتے ہیں. وہ جملہ مل کر ایک کتاب کی شکل اختیار کرتے ہیں.
شروع سے آخر تک کون ہوا؟ نقطہ. تو ایک نقطہ ہی جو ہے وہ اصل ہے، پوری کتاب کا اصل نقطہ. یہی شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں هو الاول، اول وہی ہے، اس کا عکس ہر شے میں ہے، وہ ظاہر، گہرائی میں بھی وہی ہے، الباطن. اور وہ شعر میں اب یوں کہتے ہیں، ذرا آپ شعر سن لیجئے. امتداد نقطہ اش جہان را نقش بست، امتداد نقطہ اش. اب دیکھیں نا، الف ہے تو الف میں پہلے آپ نے کیا کیا؟ یوں رکھا، ایسے کھینچا. با یوں رکھا، یوں کھینچا. تو امتداد نقطہ اش جہاں را نقش بست، دفتر آفاق و انفس نسخہ آیات است. اسی نقطے کے پھیلاؤ سے کائنات کے نقوش بنے. یہ کائنات کا پورا دفتر اسی کی نشانیوں کی کتاب ہے. تو آپ جس مقام پہ ہیں وہاں نہ کوئی اور دکھائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے. آپ کہتے ہیں سب لاشا ہے. یہ ہے جو کونوں مکان یارو، یہ ہے سب لاشا ہے. جس کو کہتے ہیں جہاں یارو، یہ ہے سب لاشا ہے. گرچہ بے نام و نشان کا ہے یہ سب نام و نشان، پر یہ نام و نشان یارو یہ ہے سب لاشا ہے. وہ خود فرماتے ہیں مجھے ذات حق ہی نظر آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہیں. اب فنا فی اللہ تو وحدت الوجود کا ہی تصور دے گا. عوام اس کی تشریح غلط کرے تو یہ عوام کا قصور ہے. وجود الکل اندی فی خیال نمود ما سوا وہم و گماست. جب بانسری بولتی ہے پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، سینے میں سوراخ ہوتے ہیں، اس کی آواز اپنی آواز نہیں ہوتی، بولنے والے کی آواز ہوتی ہے. بس وہی سمجھ لو، وہ چون و چراں سے بلند ہے. بلکہ اس چون و چراں میں بھی وہ جلوہ گر ہے. نیاز بے نیاز سے یہ تحقیق شدہ بات سنو کہ یہ تمام عالم نقوش عالم خود نقوش بنانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں، تو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں خود سے نہیں بول رہا، کیونکہ وہ اس مقام پہ ہیں، وہ عام مقام نہیں ہے، فنا فی اللہ کے مقام پہ ہیں. اس جگہ جا کے بندے کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ کیفیت کا نام نیاز نیز کے می گوید این کلام ایدم. وحدت الوجود کو، وحدت الوجود سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی مشکل ہیں. کیونکہ کہ یہ نماز کے فرائض حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، یہ ان کیفیات کا اظہار ہے جو فنا فی اللہ سے ہو جاتی ہیں. جو سپیس میں ہے، زمین کے مدار سے نکل چکا ہے، چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، اس کے مشاہدات و کیفیات کو کم علم زمینی بچے کیسے سمجھیں گے؟ جب کچھ بڑی عمر اور چھوٹے ذہن کے بچوں نے وحدت الوجود کو کھلونا بنا کر ہندوستان میں کھیلنا شروع کر دیا تو ایک پاورفل صحیح مجدد آیا. اس نے دیکھا کہ بچے تو آگ سے کھیل رہے ہیں، تو سختی سے انہیں کہا وحدت الوجود تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے وحدت الشہود ہے. وحدت الوجود والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کو نہیں مانتے. سنو شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، کہاں میں کدھر بے خودی کا مقام، وہاں سے یہاں تو ہی لایا مجھے. نیاز اب یہی ہے دعائے طلب، رکھ اپنا ہی بندہ خدایا مجھے. اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا، یہ وحدت الوجود والے اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، خدا کو مانتے. سن لو، میں نے ابن عربی میں بھی لیکچر دیتے ہوئے میں نے یہی فوکس رکھا تھا کہ توحید تم پر آشکار ہو. تو مسلمانوں، یہ وحدت الوجود وہ بندہ بیان کرتا ہے جو فنا فی اللہ ہے. آپ وہاں پہنچ کر انکار کرو تو میں تمہارا انکار سمجھوں، تمہاری بات کو سنوں. یہ کیفیت ہے بھائی. باقی آپ جہاں ہو آپ اس حساب سے لگے رہو، اسے غلط مت کہو. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کروں گا، مجھے خود سمجھ نہیں ہے، میں تو ان کے درب کے نالین سیدھے کرنے والا ہوں. لیکن ان کی باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے. شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی مسائل آج بھی حل کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. مشکل جو نیاز آئے تمہیں فقر میں درپیش، مشکل جو نیاز آئے تمہیں فقر میں درپیش، جہاں شاہ نجف حیدر کرار سے کہتا غم جدائی کو ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری تیری بلا جانے. نیاز منزل مقصود کو وہی پہنچے جو کوئی شاہ نجف کو رہنما چاہے.
جی جناب، ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کی مہر نہیں ہوتی۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ نے شادی بھی کی، 2 نکاح کیا، ایک تو وہی اپنے مرشد جو تھے ان کے قادری سلسلے کے، ان کی بیٹی سے نکاح کیا، لیکن ان کا جب وصال ہو گیا، کوئی اولاد نہیں تھی ان سے، تو والدہ ماجدہ نے فورس کرا کہ آپ شادی کرو، دوسرا نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی تو ایام رضاعت میں ہی فوت ہوگی، دودھ پینے کے مدت میں۔ بڑے بیٹے شاہ نظام الدین حسین یہ آپ کے بعد خانقاہ پہ سجادہ نشین ٹھہرے، اور چھوٹے بیٹے شاہ نصیر الدین حسین جو تھے وہ بدایوں جا ڈیرا لگایا، خانقاہ نصیریہ نیازیہ وہاں بنائی اور تصوف پھر پھیلایا۔ آپ نے زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے، اور عشق کا تقاضا اور علامت اطاعت ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ محفلوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، اطاعت یہ یاد رکھنا۔ عشق کی علامت اور تقاضا اطاعت ہے، اپنی مرضی کی چیز کرنا نہیں ہے۔ آپ رات بھر نوافل و اذکار و وظائف میں گزارتے، تہجد ادا کرتے، فجر کی امامت کرواتے، اشراق تک وظائف چلتے، پھر آپ تھوڑا آرام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن و حسین سے بڑا پیار تھا۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ عشق نبی ہے تو وہ بھی پیار کریں گے۔ تو جہاں کہیں معلوم ہوتا حسن و حسین کی اولاد سے سید ہے، ایک مرتبہ تو کیا ہوا کہ محفل میں پتہ چلا ایک حسنی حسینی سید بیٹھا، ممبر سے نیچے اترے، سیدھا ان کے پاس، وہ ذرا پرانے کپڑوں میں تھے، اینڈ پہ بیٹھے، سیدھا ان کے پاس گئے، سر جھولی میں رکھ دیا، ہوئے سر جھولی۔ آپ نے 70 سال عمر پائی، جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہی کرتے رہے آپ۔ آخر بلاوا آ گیا تو خود ہی فرماتے ہیں، چلیے نیاز اب اس جگہ کا بھی تماشا کیجئے، اپنے ہزاروں ہیں جہاں یارو ہمدم چل بسے، چلو اب ادھر چلتے ہیں۔ 6 جمادی الثانی 1250 ہجری 1742 عیسوی بریلی شریف میں وصال پایا۔ بریلی شریف میں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار ہے۔ آپ کی شہرت آخری سالوں میں دور دراز تک جا چکی تھی، مرید ہونے لوگ آتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک انگلستانی چلا کابل کے راستے سے ہوتا ہوا آ رہا، وہ جو ہی بریلی شریف کے قریب پہنچا تو ان کو ایک صاحب ملے راستے، ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، نہیں، خود ہی کہنے لگے آپ کابل سے آ رہے ہو، ابھی آپ نے بیعت کرنا ہے شاہ نیاز کا۔ کہنے لگے ہاں، تو کہنے لگے وہ میں ہی ہوں، بیعت کرو۔ ان کو بھی یقین ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ بات بتائی جو ان کے دل میں تھی۔ پیر تو بڑا پاورفل ہے، وہیں بیعت کیا۔ فرمانے لگے چلو اب تم خانقاہ پہنچو۔ وہ صاحب جب خانقاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کو وصال پائے 3 دن ہو گئے ہیں۔ آج سوئے میں، اللہ اکبر جل شانہ، سچ لکھا گیا ہے ولی کامل جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی طاقت 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے جناب، 70,000 گنا۔ آپ کے عرس مبارک میں چائے بڑی شاندار پکتی ہے، جانتے ہو کیوں؟ نیاز و ناز حصہ اول میں لکھا ہے کہ حضرت چائے شوق سے پیتے تھے۔ ایک بار آپ کے خلیفہ صوبیدار محمد بخش اللہ خان شاہ جہاں آبادی تحائف لائے، آپ نے وہ تحائف دوسروں کو بانٹ دیا۔ انہوں نے ایک پتی کا ڈبہ دیا، آپ نے وہ لے لیا، وہ بنڈل لے لیا، فرمایا یہ کام کی چیز ہے۔ اور اس میں کریلے جو ہیں ان کا سالن بھی کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ پکایا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی کبھی کبھی انہیں تناول فرماتے تھے۔ اس کے اندر کڑتن ہوتی ہے، وہ کافی بیماریوں کا علاج ہے، شاید اس لیے آپ پسند فرماتے ہو، لیکن آج جو ہے ان کے عرس میں اس کا سالن بنتا ہے۔ ہمارا مزاج بھی عجیب ہے، بزرگوں کی وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو کبھی کبھی کی ہوں انہوں نے اور ہمارے مزاج کی ہوں، وہ چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ کی ہیں۔ آپ کو ہم گناہگاروں کے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کو ہماری طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں۔ وہ خود فرماتے ہیں تمائے فاتحہ از خلق ندارم نیاز، مخلوق سے مجھے لالچ نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے تاکہ ہمارا ان کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، ہمارا بھی۔ الفاتحہ۔